بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ بہت ہی لائق صد احترام اور قابل تعریف ہیں وہ حضرات جنہوں نے بڑی کوشش اور بڑی جہد مسلسل کے بعد آج ہزاروں کے مجمع کو اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور قرآن پاک کے پیغام کے نام پر جمع فرمایا ہے۔ تمام تعریف و توصیف اور تمام قسم کی تعریف و تمجید صرف اس ذات برحق کے لیے ہیں جس نے اپنے فیصلے کو غالب فرمایا۔ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله۔ یہ تاریخ کئی دن پہلے لی گئی تھی، آج صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ وہ شخصیت جو اس وقت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر اسلام کی بہت ہی مضبوط، بہت ہی ٹھوس، بہت ہی مکمل اور مدلل ترجمانی کرتی ہے، جن کا ابھی سفر ایک ایران کا ہوا اور اس کے بعد پھر ترکی کا ہوا، لیکن باتیں کرنے والے باتیں بہت کر سکتے ہیں، لیکن قم میں جا کر، شیعوں کی بیچ مجلس میں جا کر، ان کے مجمع میں جا کر ببانگ دہل، ڈنکے کی چوٹ پر ان کے سامنے یہ کہنا کہ اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا بند کریں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر جرأت ہو، ہمت ہو، حق کے لیے جان دینے کا حوصلہ ہو، ورنہ آدمی صرف اپنے اسٹیج سے، اپنی مجلسوں سے اور اپنے بیانات سے دل زخمی کرتا ہے، دوسروں کو دور کرتا ہے، دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، لیکن کسی کی مجلس میں جا کر ان کی خوبیوں کو سراہتے ہوئے ان کے سامنے حق پیش کرنا، یہ جگرا کسی کسی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ترکی کا سفر ہوا، وہاں کے بہت اہم ریسرچ اسکالر سے آپ کی ملاقات ہوئی، عالمی حالات پر تبادلہ خیال ہوا اور کھل کر اپنے نظریے کو رکھا۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، وہ چاہے کرنے والے غیر ہوں اور چاہے کرنے والے اپنے ہوں، یہ واحد وہ شخص ہے جو ببانگ دہل ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، اس کی زبان کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا ہے، اس کی رگوں میں وہ حسین کا خون ہے جس خون نے ماضی کے اندر یہ تاریخ رقم کی ہے کہ جب کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہوگا وہ خون کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ آج مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ اس پروگرام کو روکنے کے لیے، اس پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے، اس پروگرام کو نہ ہونے دینے کے لیے بہت سے ہمارے اپنے، خدا کی قسم ہمارے دل میں ان کا پورا احترام ہے، پورا تقدس ہے، پوری عظمت ہے، لیکن آپ کسی پروگرام کو رکوانے کی کوشش کریں، اس کے خلاف فضا بنائیں، اس کے خلاف جھوٹے الزامات تراشیں اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا تیار کریں، یہ کون سی شریعت کہتی ہے؟ کون سا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایک وہ شخص جس کو صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے، یہاں کا شاشن اور پرشاشن جانتا ہے، یہاں کی حکومت جانتی ہے کہ جب اس ملک میں کہیں بھی ظلم ہوا، چاہے ہندوؤں پر ہو، چاہے سکھوں پر ہو، چاہے بدھسٹوں پر ہو، چاہے جینیوں پر ہو، چاہے مسلمانوں پر ہو، چاہے آدیواسیوں پر ہو، چاہے دلتوں پر ہو، یہ واحد آواز کھل کر بولتی رہی۔ اگر اپنے حلقے میں بھی کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی غلط سوچ عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کا یہی جرم ہے کہ یہ کھل کر بول دیتے ہیں،
یہ حق کا ببانگ دہل اعلان کر دیتے ہیں، اور مزاج اس وقت جو بنایا گیا ہے وہ چاپلوسی کا، اپنے مفاد کے لیے حق کو چھپانے کا یہ عام مزاج بن چکا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ان تمام بھائیوں سے، شاید میری یہ آواز ان تک پہنچے گی، ابھی نہیں تو ریکارڈنگ کے ذریعے سے پہنچے گی، جن جن لوگوں نے اس طرح کی ناپاک کوششیں کی ہیں، ہمارا دل خدا کی قسم ان کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ چاہے جس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے جس تحریک سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے جس جماعت سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے جس فرد سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے جس مدرسے سے جڑے ہوئے ہوں، لیکن کوئی شخص بھی اگر کوئی دینی پروگرام کو، انسانی پروگرام کو، اخوت، بھائی چارے اور محبت کو پیدا کرنے والے پروگرام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی قسم اس کی بات ماننے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ہم حق کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو نظریاتی طور پر، فکری طور پر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اور علمی دنیا میں یہ ہوتا ہے، بہت سے مسئلوں میں مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف الزام تراشی شروع کر دیں، کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کھڑا کر دیں، اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو شخص برسوں قرآن کا درس دیتا ہو، حدیث پر جس کی گہری نگاہ ہو، 1 سال نہیں، 2 3 سال نہیں، 10 20 سال نہیں، 40 30 سال تک جس کا مشغلہ درس حدیث ہو، جس کی نگاہیں صرف حدیث پر نہیں، حدیث کے متون پر، حدیث کے اصول پر، الفاظ الجرح والتعدیل پر جس کی کتاب ہو، اس کے بارے میں یہ فضا اور یہ پروپیگنڈا بنایا جائے، وہ شخص جو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن نے صحابہ اکرام کو کیسے پیش کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہیں کہا گیا اولئک حزب اللہ، کہیں کہا گیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہیں کہا گیا فإن آمنتم بمثل آمنتم به فقد اہتدوا۔ جس کے سامنے یہ نصوص ہوں اس کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کرنا اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، میرے بھائیوں یہ جرم ہے۔ ہم اپنے علماء سے، اپنے قائدین سے، اپنے تمام مسلک کے معتبر اور ذمہ دار دین کی نمائندگی کرنے والوں سے ہم ہرگز کسی حالت میں نہیں کٹ سکتے ہیں۔ اور مولانا کی شخصیت کون نہیں جانتا ہے کہ جب بھی بات حق اور باطل کی آئی ہے یہ آواز گونجی ہے۔ مجھے یاد ہے دلی میں ایک پروگرام ہوا تھا آج سے بہت سالوں پہلے، اور اس میں بھی شیعوں کی طرف سے کچھ ایسی پالیسی اختیار کی گئی تھی جس کو عام لوگ سمجھ نہیں سکے تھے، بہت سے علماء اس میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ شخص اسٹیج پر پہنچتا ہے اور جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و تعریف کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہے کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اور اس کے بعد جو شیعوں کی اس وقت کی ان کا جو پروپیگنڈا تھا اس کے خلاف جب مولانا نے بیان شروع کیا ہے، مولانا پر اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد میری نگاہوں کے سامنے ندوے میں ایک بہت اہم ایران کا وفد آیا، جس میں وہاں کے بہت ہی مائع ناز ریسرچ اسکالرز بھی، بلکہ کچھ وزیر اور منسٹر بھی تھے۔ جناب قلب صادق صاحب مرحوم ندوے ان کو لے کر آئے زیارت کے لیے۔ اس وقت حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سلمان کا ہونا اس وقت ضروری ہے، اور چنانچہ جس وقت وہ وفد آیا اور مولانا ان کے سامنے جیسے ہی پہنچے، برجستہ مولانا نے 5 منٹ تک ان سے جو بات کی ہے آج بھی وہ کانوں میں گونجتی ہے۔ میں نے وہ کلپ سنی ہے، وہ سب کے سب وہاں کے علماء، وہاں کے وہ ذمہ داران سب خاموشی اور سناٹے کے ساتھ سن رہے تھے کہ آپ ہم سے اتحاد کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، پہلے آپ شام میں ہونے والے مظالم کو روکیے، پہلے آپ فلسطین میں اگر آپ کی طرف سے کوئی حملہ ہو رہا ہے تو اس کو روکیے، حافظ الاسد کے ظالمانہ کارروائیوں کو روکیے، آپ ہمارے اصحاب کو،
حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرنا بند کریے، اس کے بعد اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی اگر کوئی بات ہمارے سامنے آئے، وہ خدا کی قسم پروپیگنڈا ہے۔ جو جس مسئلے میں نظریاتی اختلاف ہے، آج بھی مولانا کی طرف سے یہ اعلان ہے، صرف ہندوستان کے محدثین سے نہیں بلکہ تمام دنیا کے محدثین سے یہ ان کا اعلان ہے کہ جو بھی اگر کسی نظریاتی سلسلے میں مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ علمی دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف فضا بنائیں، کسی کے خلاف لوگوں کو اکسائیں، آپ براہ راست آ کر بات کریے دلائل کے ساتھ، اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں ان چند گزارشات کے ساتھ مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ان نوجوان ساتھیوں نے، حفاظ اور علماء نے، مولانا وقار صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو زمینی سطح پر محنت کی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں کا مجمع اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے، اور سب بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ آج کئی سالوں کے بعد اس سرزمین پر مولانا کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لہذا میں بیچ میں روڑا نہیں بننا چاہتا ہوں، بس چند باتیں اور چند گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ہم سب اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیشہ اپنی زندگی کا سفر آگے طے کریں تاکہ کوئی غلط چیز ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پنپ نہ سکے، علماء سے ہمیں کاٹا نہ جا سکے، ہم علماء کے قریب رہیں، جو بدگمانیاں پیدا کی جائیں وہ دور ہوں۔ براہ راست جب آپ مولانا کا خطاب سنیں گے انشاءاللہ خود وہ دل کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی، اس کے بعد دل میں اترے گی، اور یہ چیز محسوس کریں گے آپ کہ جو حق اس زبان سے نکل رہا ہے اس وقت اس کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔